سے کہہ رہے ہیں آج ان کے منہ سے نکلنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ایک آپ سوچیں ہم اپنی بچی کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے لیے ایفرٹ تو نہیں کر رہے ہیں. ہم کیوں اتنی حد تک جا رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. ہم اپنی بچی کی حفاظت کے لیے کریں کہ وہ با حفاظت ماں باپ کو دی جائے, بچی بڑی ہو, پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے پھر ہی فیصلے ہوتے ہیں نا. چھوٹی یہ جو میں رحیم السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل. ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت سے دعا آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, صحت و سلامتی کے ساتھ رہے. میں ہوں رانا رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. اگر چینل پر نئے تو پلیز سبسکرائب کر کے لائک کر لیجیے. اچھا جی, مہدی صاحب اور ان کی فیملی کی کل ملاقات ہوئی شیلٹر ہوم میں دعا زہرا کے ساتھ, جس کے لیے جو ہے وہ میڈیا کو سختی سے منع تھا, نہ تو اس کی کوریج کی جائے اور نہ ہی اس ملاقات کا جو اندر کا احوال ہے وہ سارا میڈیا پرسن جا کر جو ہے اس کو پبلکلی اناؤنس کرے. اس وجہ سے کل کی اس پوری کی پوری کنورزیشن جو ملاقات ہوئی اس کو بہت زیادہ سیکرٹ رکھا گیا. آپ کے بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے کہ آپ وہ لمحات دیکھنا چاہ رہے تھے جو 6 مہینے سے ظاہر ہے ہر انسان امیجن کر سکتا ہے کہ 6 مہینے کے بعد جب ماں باپ کی ملاقات ہوئی ہوگی اپنی اولاد کے ساتھ تو وہ کیسے مناظر ہوں گے, یہ آپ اور میں بخوبی جان سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے میسیج آ رہے تھے کہ کاش کوئی فوٹیج ہوتی ہے, کاش کے. تو انہوں نے میری کل رات کو میں کیونکہ مبارکباد دینا بے انتہا ضروری, کیونکہ مہدی صاحب ہمارے بھائیوں کی طرح, سائمہ بھابھی بھابھیوں کی طرح, ان کے گھر کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل دوستانہ اور ایک فیملی ممبرز کی طرح کا ہے. تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اتنا بڑا موقع ان کے گھر, اتنی بڑی خوشی کا لمحات ہے کہ جب اعلیٰ عدلیہ نے ان کو ملاقات کی اجازت دی تو اس ٹائم پر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا بے انتہا ضروری تھا. اچھا, میڈیا پرسن تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ عدالت نے سختی سے منع کیا, کیونکہ شیلٹر ہوم جس جگہ پر یہ بچی موجود ہے اس کے باہر احاطے میں اور اس کے اندر کیمرہ الاؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ یاد رکھیے گا کہ بالکل بھی کیمرہ الاؤ نہیں ہوتا, نہ ہی آپ شیلٹر ہوم کے باہر کیمرہ یوز کر سکتے اور نہ ہی اندر. تو کوئی بھی فوٹیج آنا یا کوئی بھی ویڈیو بننا یہ بالکل بھی پاسبل نہیں تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ شوٹ کر کے آپ اس کو ڈالتے. اور اگر کوئی ایسا چھپ کے کرتا بھی تو یقیناً قانون کی دھچیاں بکھیرتے یا قانونی طور پہ اس کو پکڑا جاتا, پھر اس کے خلاف کارروائی ہوتی. اس وجہ سے آپ کو کل کوئی بھی ایسی فوٹیج یا کوئی بھی ایسا منظر نہیں ملا. بہت سارے لوگوں نے جو اندر کے مناظر تھے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ یہ مناظر ہوئے, یہ چیزیں ہوئی. آپ کے ساتھ میں آج جو چیزیں ڈیٹیل میں شیئر کرنے والی, کیونکہ میں خود مہدی صاحب کی فیملی سے کل مل کے آئی. مہدی بھائی تو گھر پر موجود نہیں تھے مگر سائمہ بھابھی سے تفصیلی ملاقات ہوئی. اچھا, جو سکینہ ہے ان کی چھوٹی بہن, اس سے تفصیلی ملاقات ہوئی. تو میں آپ کے سامنے تھوڑی سی چیزیں یہاں شیئر کر دوں گی اور کچھ شاید چیزیں شیئر نہ کر سکوں, کیونکہ یہ ہماری جو ہے وہ سمجھ لے ذمہ داری ہے ہم پر کہ جو چیزیں امپورٹنٹ ہے صرف انہی کو ہی ڈسکس کیا جائے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو کیس ہے اور اس وقت جو ظہیر گینگ ہے وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ کوئی بھی چھوٹی یا کوئی ایسی بات ان کو مل جائے جس کے اوپر یہ جو ملاقات کا سلسلہ شروع ہے اس کو قطع تعلق کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ یہ ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا, کیونکہ وہ اس موقع کی تلاش میں کہ کوئی بھی ایسی بات, کوئی بھی ایسی چیز پتہ چل جائے کہ ماں باپ بچی کو کسی طریقے سے, بلکہ اور مجھے بڑا غصہ بھی چڑھا ان کی اس بات پر کہ ورغلانہ لفظ. ماں باپ کون سے دنیا کے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کو ورغلاتا ہے؟ ورغلاتے ظہیر جیسے کم عقل لڑکے یا ظہیر جیسے جو گینگ کے ممبرز ہوتے ہیں, زنیرہ جیسے لوگ, وہ بہکاتے ہیں, وہ ورغلاتے ہیں. اپنے سگے ماں باپ, سگے بہن بھائی ورغلاتے نہیں ہیں, وہ سمجھاتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں. انہیں ہر ٹائم اپنی اولاد کا مفاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب ان کی کوشش ہے کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز مل جائے جس کو بیس بنا کر, بہانہ بنا کے وہ جو ہے نا اس ملاقات کا سلسلہ جو عدالت نے شروع کیا اس کو روک دیا جائے. تو اس لیے بہت ساری چیزوں پر ایک بات کہ مہدی صاحب خود کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ انٹرویو نہ لیا جائے یا انٹرویو نہ کیا جائے. عدالت کی اور ہماری اپنی آپ ایک ذمہ داری ہے, صحافتی ذمہ داری سمجھ لیجئے, کہ کوئی بھی چھوٹی بڑی ایسی چیز جو اس کیس میں نقصان پہنچائے, جو ماں باپ کو بچی سے ملنے کے بیچ میں رستہ غلط ہو جائے, اس لیے ایسی کوئی بھی انٹرویو وغیرہ لینے کی کوشش کسی نے نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا جی, ملاقات ہوئی. ملاقات میں وہی ساری باتیں جو مہدی صاحب نے آپ کو بتائیں وہی تمام چیزیں تھیں. ملاقات کے ٹائم پر کمرے کے اندر جج صاحبہ پورے ٹائم پہ موجود رہیں اور یہ ساری کارروائی انہوں نے عدالت میں دینی تھی کہ بچی کے ساتھ کیا کیا سوال کیے گئے, کیا کیا جوابات ہوئے, کس ماحول میں جو ہے یہ ساری کی ساری ملاقات ہوئی. تو یہاں پر
اس کا بہت زیادہ ہے کہ سارا کچھ دیکھا جا رہا تھا اس کمرے کے اندر موجود جو جج صاحبہ تھی جنہوں نے نگرانی کرنی تھی کہ اس ملاقات میں ایسی کیا چیزیں ہوئیں. یہ 5 گھنٹے مہدی صاحب اور سائمہ بھاوین کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ کی ملاقات تھی بچی سے، کیونکہ بچی نے ایک بات کہی کہ میں آپ لوگوں کو بہت مس کر رہی تھی. بظاہر بچی، ہم نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ بچی بہت زیادہ مس کر رہی ہے اپنی فیملی کو، اور یہ ملاقات بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی. میں پھر بھی، اور سائمہ بھابی بھی کہہ رہی تھی، میری طرف سے بھی میں اعلیٰ عدلیہ کا بہت شکریہ ادا کروں گی جج صاحب کا کہ جنہوں نے اس ملاقات کو ارینج کیا اور ماں باپ کی تشنگی کو تھوڑا بہت سکون دیا. زیادہ تو سکون نہیں مل سکے گا، ظاہر سی بات ہے. آپ خود سوچئے ایک ایسی اولاد ہے جو آپ کی لاڈلی بہت ہی چاہنے والی اولاد، اس سے آپ اتنے ٹائم بعد ملے اور اس کے بعد پھر ایک بچھڑنے والا پروسیس. اب دوسری ملاقات کے ڈیٹ کب ملے گی، پھر جائیں گے. اور بڑی چیز یہ ہوئی، سائمہ بھابی نے کہا جو ہم چیزیں لے گئے تھے بڑے پیار سے، بہت محبت سے، اس کے لیے ٹوائز لے گئے تھے، کپڑے لے گئے تھے، اس کی فیوریٹ چیزیں تھی، بکس وغیرہ تھیں، اسٹوری بکس وغیرہ تھی، کچھ کلر ڈرائنگ، اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھی. کچھ بہنوں نے گفٹس لیے تھے، کچھ خالاؤں نے گفٹس دیے تھے، کچھ پھپھوں نے دیے تھے. مطلب یہ تمام چیزیں جب ہم لے کر گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے جو ریٹرن ملاقات لکھی تھی اس کے اندر جج صاحب نے یہ چیزیں نہیں لکھی تھی کہ ملاقات کے علاوہ کچھ چیزیں کا لین دین بھی ہوگا. تو وہاں پر جو موجود عملہ تھا شیلٹر ہوم کا، انہوں نے معذرت کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ جج صاحب سے لکھوا کر آتے تو ہم یہ چیزیں ایکسیپٹ کر سکتے تھے. اب کیونکہ اس کے اندر یہ چیزیں ریٹرن نہیں ہیں، جبکہ عدالت میں جج صاحب نے کہہ دیا تھا، مگر ریٹرن میں لکھنا وہ شاید بھول گئے یا نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا اب یہ چیزیں ریٹرن میں لکھوا کے لے آئیے گا، نیکسٹ ٹائم کی جو ملاقات ہوگی تو اس میں ہم یہ تمام چیزیں بچی تک پہنچا دیں گے. ابھی ہم یہ چیزیں بچی کو نہیں دے سکتے. تو وہ چیزیں واپس آ گئی. بھابھی کو تھوڑا سا اس چیز کا ملال تھا. اور پھر جب میں نے ان سے سوال پوچھا کہ بچی کی صحت کیسی ہے، بچی دیکھنے میں کیسی لگی، تو ان کے الفاظ بالکل ایک اسی طرح کے ماں کے تھے کہ جو بہت عرصے بعد اپنی اولاد سے ملتا ہے تو اس کا پہلا جملہ یہ ہوتا ہے، میری بچی بڑی کمزور ہو گئی ہے، میری بچی بہت ویک ہو گئی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے ہر. اور ایک اور بات کہ زہرا کاظمی کو بھی ایسا لگا کہ ماں اب بہت کمزور ہو گئی ہے. ماں کو جو 6 مہینے پہلے جس ماں کو چھوڑا تھا یہ وہ ماں نہیں رہی، بہت چینج ہو گئی. وہ فادر بھی وہ فادر اس طرح کے نہیں رہے. بہت جلدی بڑھاپا طاری ہو گیا مہدی صاحب کے اوپر، کیونکہ ظاہر اولاد کا دکھ تو حضرت یعقوب جیسے نبی کو جو ہے وہ ان کو آنکھوں سے محروم کر گیا اولاد کا غم. تو یہ تو عام بشر ہیں، اور عام بشر کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اولاد کا غم جھیل سکے. دنیا میں جو سب سے زیادہ دکھ دینے والا لمحہ ہے، یا سب سے زیادہ انسان کو اذیت دیتا ہے، بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے، وہ اولاد کا غم ہوتا ہے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک سے کہ اس اولاد کے غم سے مہدی صاحب کو نکالے. اولاد سے مل لینے سے تشنگی کی شاید کمی ہو جاتی ہے، ایسا آپ کو فیل ہوتا ہے، مگر مجھے نہیں لگا. اور ماں باپ کے چہرے سے یہ صاف لگ رہا تھا کہ یہ 5 گھنٹے اس 6 مہینوں کی دوری کے بعد کچھ بھی معنی نہیں رکھتے. وہ اب اسی بات پر ہیں کہ بچی گھر آ جائے اور خیر خیریت سے اپنے ساتھ اپنے سامنے بچی کو کھاتا پیتا دیکھیں، ملنے. یہ تو ایک ایسے مہمانداری کی طرح گئے، غیروں کی طرح، اجنبیوں کی طرح ملاقات کا سلسلہ تھا، مگر پھر بھی ملاقات تو ہوئی کم سے کم. تو مگر میں پھر بھی اعلیٰ عدلیہ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی صحیح ایک ڈیٹیل ملاقات ماں باپ سے کرائی. 5 گھنٹے انہوں نے کہا ہم نے صرف بچی کو دیکھتے رہے. بچی نے اپنے پیار کا اظہار کیا، دونوں بہنوں سے محبت کا اظہار کیا، اور ماں باپ سے بہت زیادہ گلے ملی، پیار کیا. یہ چیزیں بڑی خوشائند ہے. اور ان لوگوں کے لیے سوال ہے جو ماں باپ کو یہ کہہ کر کے وہ نفرت کرتی ہے، وہ ماں باپ کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی، اور وہ شیلٹر ہوم میں کل ماں باپ بیٹھے رہے، بچی نے ملنے سے انکار کر دیا، 5 گھنٹے ایسے بیٹھ کے واپس آ گئے. یہ وہ مزاحیہ خیز چیزیں تھیں جس کو آپ کو تب ہنسی آئے گی کہ جب یہ ساری چیزیں جو جج صاحبہ عدالت میں پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ ملاقات میں کیا کیا ہوا اور کیا کیا نہیں ہوا، تو ان کے جھوٹ انہیں کے منہ پہ پڑیں گے. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں ان کے جھوٹ. کل یہ پورا دن ڈھنڈورا پیٹتے رہے جھوٹی یوٹیوبر کہ ملاقات نہیں ہوئی، بچی نے ملنے سے انکار کر دیا. تو وہ جو جج صاحبہ 5 گھنٹے بیٹھی رہیں تو وہ کیا دیواروں کی باتیں لکھتی رہی یا کاپیوں کی باتیں لکھتی رہی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے انہی کے لیے. ٹھیک ہے جی، جو ہمیں جھوٹا کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، بچی کوئی گلے نہیں لگی، بچی نہیں روئی. مہدی صاحب نے خود کہا بچی میرے گلے لگ کے. ظاہر ہے یہ چیزیں ایک انسان فیل کر سکتا ہے، یہ شاید کہنے میں نہ ہو.
اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور ضرور مہدی صاحب کی وائف سائمہ بھابی نے ایک اپیل کی آپ لوگوں سے کہ دعا کرے کہ بس اب بچی ہمارے گھر آ جائے اور ہم سکون سے اپنا زندگی باقاعدہ طور پر پہلے کی طرح اپنی زندگی کو گامزن کر سکیں۔ دعا کی اپیل ہے کہ دعا زہرا خیر و عافیت کے ساتھ بہت جلد مہدی صاحب کے گھر آئے اور ماں باپ کی آزمائش ختم ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے، اس کے اندر میں آپ کو سکینہ نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ ضرور بتاؤں گی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔